نور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد دارالقرآن الکریم پہیہ اعظم پور نبی نگر کاکوری میں ہوا۔ اس پروگرام کی صدارت مولانا جہانگیر عالم قاسمی نے کی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر اقتدار فاروقی نے بچوں کو خطاب کیا۔ اس پروگرام میں شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ طلبہ عزیز، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سماج کی دو ایسے اہم رکن اور سماج کے دو ایسے پلر آج یکجا ہیں جو سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا تعلق روحانیت سے ہے، یعنی آپ علماء حضرات، حفاظ اور دینیات سے تعلق رکھنے والے، آپ معاشرے کا وہ حصہ ہے جن کا تعلق روحانیت سے ہے اور آپ روحانی ڈاکٹر ہیں۔ اور ہمارے مہمانان اور ڈاکٹر حضرات جو بیٹھے ہیں یہ جسمانی ڈاکٹر ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جب روحانی اور جسمانی ڈاکٹر ایک جگہ مل بیٹھیں گے اور ایک ساتھ کام کریں گے تو اس کے ثمرات کتنے بارآور ہوں گے اور کتنے مفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب کی اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور ڈاکٹر حضرات کا جو تعاون ہمارے ادارے کو، ہمارے بچوں کو مل رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور ہم ہمیشہ یہ امید رکھیں گے کہ ان ڈاکٹر حضرات کی نگرانی میں آپ سائنس کے میدان میں ترقی کریں، اس لیے کہ طلبہ عزیز ہمیشہ آپ شاہین کے وہ شاہین ہیں جن کو بہت بلند پرواز کرنی ہے۔ آج کے سائنس میلے کو آپ کے سامنے بہتر شکل میں پیش کریں۔ محترم سامعین، آج کی محفل اور اس کا عنوان وقت اور حالات کے پیش نظر بہت اہم اور مفید ہے۔ ماضی کے مقابلے اس طرح کے بامقصد عنوانات پر توجہ دینے اور بالخصوص مدارس کے طلباء کو توجہ دلانے کی کہیں زیادہ ضرورت ہے تاکہ طلباء مدارس کو مین اسٹریم میں لایا جا سکے اور قرآن اور سائنس کی روشنی میں وہ ایسی تحقیقات سامنے لا سکیں جو سائنسی میدان میں ایک کارنامہ اور لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور مشعل راہ بن سکے۔ اس طرح کے پروگرام سے ہمارے ادارے کا مقصد حافظ اور عالم بچوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے آراستہ کرنا ہے اور عصری علوم میں بالخصوص سائنس کی طرف رغبت دلانا ہے تاکہ مدارس کے بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی سیکھیں اور ملک و قوم کی خدمت اس طرح کر سکیں جس کا تصور خالص عصری علوم کے طلبہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ محترم سامعین، طلبہ نے آج کے اس پروگرام میں مختلف سائنسداں کی حیات و خدمات اور خاص کر مسلم سائنسداں کی حیات و خدمات کا احاطہ اپنی پریزنٹیشن، اسپیچز، ورکنگ ماڈل اور ڈرائنگ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت حد تک الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سائنس ایگزیبیشن کا یہ پروگرام ذرا مختلف ہے، جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد بچوں کو سائنس کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت دلانا اور سائنسدانوں کی حیات و خدمات پر جانکاری فراہم کرنا ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بات خاص طور پر بتاتے چلے کہ ہمارے یہ بچے کسی کالج یا کسی اسکول کے بچے نہیں ہیں بلکہ خالص مدرسہ بیک گراؤنڈ کے حافظ اور دینیات سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں جنہوں نے یہ کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ حضرات ان کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بہتر طور پر حوصلہ افزائی ہو سکے۔ لہذا ہم آپ کے بیچ زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے ان بچوں کو دعوت سخن دینا چاہتے ہیں جن کو شاہین کا ترانہ پیش کرنا ہے۔ لہذا وہ بچے آئے اور مہمانان کے سامنے شاہین کا ترانہ مختصراً پیش کریں۔ یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے۔
اس شمع ادب کا پروانہ ایک برق شرر بن جاتا ہے، ظلمت کی گھنیری راتوں میں پیغام سحر بن جاتا ہے، عرفان نگاہ یزداں سے لمعات گوہر بن جاتا ہے، تعلیم کی خوبی سے منظور نظر بن جاتا ہے، شاہین ہمارا رہبر ہے، اخلاص و کرم کا مخزن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، ہم نور نگاہ انجم ہے، ہم تابش ماہ ایقا ہے، ہم بحر منور کی شوخی، ہم مطلع صبح رخشا ہے، ہم صدق و صفا کے خوگر ہیں، ہم علم و ہنر کے جویا ہیں، ہم ذوق ادب کے شہدائی، ہم حسن بہار نازا ہیں، یہ بزم بہاروں کی وادی، پھولوں کا مہکتا گلشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، ہم درس ادب لیتے ہیں یہاں فطرت کی تجلی گاہوں سے، شاہین کی راہیں ملتی ہیں ایمان و یقین کی راہوں سے، ہے جتنے فدائی شاہی کے وہ محسن و قوم و ملت ہے، اس باغ نے رونق پائی ہے ملت کسی سکتی آہوں سے، خوابوں کی ہنسی یہ منزل ہے، آرام کا یہی آنگن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، اس بزم کے طالب کیا کہنے، پھولوں کی طرح مسکاتے ہیں، خوش رنگ فضاؤں میں رہ کر شاہین صفت بن جاتے ہیں، یہ ایسے چمکتے رہتے ہیں مہتاب کو جو شرماتے ہیں، اس صفحہ گیتی کا مقصد ہر رمز یہی سمجھاتے ہیں، پر نور خیالوں کی بستی تہذیب کا یہی مامن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، یہ مصدر علمی قرآنی، یہ درس گہ اسلامی ہے، تنویر شریعت کا منبع، یہ دین ہدا کا حامی ہے، تحفیظ کلام ربانی مسحور دلوں کو رکھتا ہے کوئی غزالی فارابی یا وقت کا سعدی جامی ہے، یہ باب عطائے یزدانی ارباب ہمم کا خرمن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے، ہر ذات سے مذہب سے اٹھ کر یہاں ملک کی خدمت ہوتی ہے، اس ذل کرم پر ہر ساعت اللہ کی رحمت ہوتی ہے، خلقت میں برابر انسان ہے، تعلیم نبوت یہی ہے،
ہر ایک تعصب سے اٹھ کر تدریس اخوت ہوتی ہے. انسان بنائے جاتے ہیں یہ انس و گرے کا معدن ہے. یہ فکر و نظر کا سر چشمہ یہ حسن عمل کا مسکن ہے. یہ چرخ بری کا شاہی ہے یہ تاب شہاب روشن ہے. یہ فکر و نظر کا سر چشمہ یہ حسن عمل کا مسکن ہے. جزاک اللہ خیر. حضرات وقت کی کمی کی بنا پر ہم کو چیزوں کو مختصر کرنا پڑ رہا ہے جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں طلبہ عزیز سے بھی اور مہمانان سے بھی. ہم بلا کسی تمہید کے اب انگلش میں پریزنٹیشن اور اسپیچ کے لیے عبداللہ راشد کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی اسپیچ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Honorable Director Sir, Principal Sir, respected teachers and my dear guests. I want to speak about Albert Einstein. Albert Einstein was one of the most brilliant minds of the 20th century. He was awarded the Person of Century. Born in Germany in 1879, Albert Einstein was one of the most brilliant minds of the 20th century. Born in Germany in 1879, Einstein's early education was marked by a strong curiosity for mathematics and physics. He went on to study at the Polytechnic School in Zurich and later at the University of Berlin. In 1905, Einstein published a series of papers that revolutionized the field of physics. One of the papers, known as a special theory of relativity, proposed that the laws of physics are the same for all observers regardless of their relative motion. This theory contradicted the prevailing view of physics at the time and had a profound impact on our understanding of space and time. Einstein's work continued to be groundbreaking, and in 1915 he published his theory of general relativity, which proposed that gravity is not a force but rather the result of curvature of space-time. This theory has been extensively tested and is now considered as one of the pillars on modern physics. In addition to his work in physics, Einstein was also an advocate for peace and civil rights. He was a vocal critic of the rise of fascism in Europe, and he worked to promote international cooperation and understanding. Einstein's contribution to science and humanity were recognized with many awards and honors, including the Nobel Prize in Physics in 1921 for the explanation of photoelectric effect on the basis of quantum theory. He died in 1955, but his ideas and discoveries continue to inspire scientists and thinkers around the world. Albert Einstein was truly a visionary, and his work is still considered as one of the most important contributions to the world of science, and its legacy that will continue. Thank you so very much. Assalamu alaikum. خیر. اس کے بعد احمد عبداللہ آئے اور اپنی اسپیچ پیش کریں. Assalamu alaikum to all of you. Honorable our director sir, principal sir, respected my dear audience and guests. I want to speak about Stephen Hawking. Stephen Hawking was a brilliant physicist, cosmologist, and author who made groundbreaking contributions to our understanding of the universe. He was born in 1942 in England and was diagnosed with a rare form of motor neuron disease at the age of 21. Despite being given only a few years to live, he went on to live for more than 50 years with the disease, during which
lifetime, he made many important contributions to science. Hawking's most famous work was his discovery that black holes emit radiation. Now known as the Hawking radiation, he also proposed the concept of a no boundary condition for the universe. He suggests that the universe has no beginning or end. He also a vocal advocate for the importance science and education and for the potential of technology to improve the lives of people with disabilities. Despite his physical challenge, Hawking was determined and brilliant individual who never let his disease define him. He continued to work and published important research and throughout his life. And he inspired many people with and his courage and his dedication to understanding the mysteries of the universe. Hawking passing away in 2018 was a great loss to the scientific community and world at large. His legacy, however, lives on through his groundbreaking research and his contributions to popularizing science and making it general public. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi. इसके बाद मैं अबू हुज़ैफा को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और साइंसदान की हयात व खिदमत जो उनको टॉपिक दिया गया था उस पर अपना जायजा पेश करें. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. मुहतरम सामईन, असातिज़ा किराम व मेहमानान निज़ाम, अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज के इस साइंस एग्जीबिशन में मैं आप तमाम हजरात के सामने मोहम्मद बिन मूसा ख़वारिज़मी के बारे में बताना चाहता हूँ. उम्मीद है कि आप तमामी हजरात बगौर समाअत फरमाएंगे. मोहम्मद बिन मूसा ख़वारिज़मी इल्म रियाज़ी का ज़बरदस्त माहिर और अलजब्र का मोजिद मशहूर है. बैतुल हिकमा में उसने अपना मकाला पेश किया तो उसे उस साइंसी इदारे का मेंबर बना लिया गया. इल्म रियाज़ी पर उसने 2 किताबें मुरत्तब की. इल्मुल हिसाब, इल्म रियाज़ी पर दुनिया में पहली तसनीफ थी, और दूसरी तसनीफ अल-जब्र वल मुक़ाबला. ये किताब इस फन में बुनियादी हैसियत रखती है. इल्म रियाज़ी की किताब इल्मुल हिसाब 14वीं सदी में यूरोप पहुंची तो दानिशवरान यूरोप की आंखें खुल गई और उन्होंने इस किताब से बहुत फायदा उठाया. मोहम्मद बिन मूसा ख़वारिज़मी इल्म रियाज़ी का माहिर और अलजब्र का मोजिद था. ख़वारिज़मी एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था. वो ख़वारिज़मी खैबा का बाशिंदा था, लेकिन अपने इल्मी शौक़, आला काबिलियत और मुजाहिदाना ज़िंदगी के सबब इल्मी दुनिया में वह आफ्ताब व महताब बनकर चमका. आली दिमाग ख़वारिज़मी अपने वतन से बगदाद आया. महमूद रशीद का दौर था. बैतुल हिकमा यानी साइंस एकेडमी का क़याम अमल में आ चुका था. काबिल तरीन हुक्मा इल्मी तहकीक और रिसर्च में मसरूफ़ थे. हौसलामंद ख़वारिज़मी बगदाद की इल्मी महफिलों से मुतासिर हुआ. उसने साइंस एकेडमी के मेंबर बनने के लिए कोशिशें शुरू कर दी. उसके जिद्दत पसंद दिमाग ने एक नया तरीका निकाला. ख़वारिज़मी ने इल्म रियाज़ी पर गहरा तहकीकी मकाला शब व रोज़ की दीदा रेज़ी से तैयार किया और इस रियाज़ी के मकालों को मुरत्तब करके उसने साइंस एकेडमी में भेज दिया. ख़वारिज़मी का यह तरीका आज भी यूनिवर्सिटियों में PhD की डिग्री हासिल करने के लिए मुकर्रर है. ख़वारिज़मी का मकाला साइंस एकेडमी में पेश हुआ और बहुत पसंद किया गया. ख़वारिज़मी को बुलाया गया और इस इल्मी मजलिस में उससे सवालात किए गए और फिर उसे उस साइंस एकेडमी का मेंबर चुन लिया गया. मोहम्मद बिन मूसा ख़वारिज़मी फन रियाज़ी में बहुत होशियार था. दरबार में उसकी काबिलियत का सिक्का रवां था. महमूद रशीद ने मोहम्मद बिन मूसा ख़वारिज़मी से फन रियाज़ी पर एक किताब लिखने की फरमाइश की तो मोहम्मद बिन मूसा ख़वारिज़मी ने पूरी तहकीक व जुस्तजू के बाद 2 किताबें मुरत्तब की. उनकी पहली किताब इल्मुल हिसाब. ये किताब इल्म हिंदसा में है. इसमें रियाज़ी के नए नए नुक्ते बयां किए गए हैं और बहुत से नए नए कायदे और उसूल बताए हैं. महमूद रशीद ने इसे बहुत पसंद किया और इनाम व इकराम से नवाजा. और इनकी दूसरी किताब अल-जब्र वल मुक़ाबला है. ये अहम किताब अपने फन में बेमिसल है और अल-जब्र पर बुनियादी किताब समझी जाती है.
مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علم جبر و مقابلہ پر اسلام میں اول جو کتاب لکھی گئی وہ اسی عہد کے ایک مشہور عالم محمد بن موسیٰ خوارزمی نے مامون کی فرمائش پر لکھی. یہ تصنیف آج بھی موجود ہے اور اس قدر جامع و مرتب ہے کہ علماء اسلام نے جبر و مقابلہ میں سینکڑوں کتابیں نادر تصنیف کی، لیکن اصل مسائل میں اس سے زیادہ ترقی نہ کر سکے. خوارزمی نے جو اصول اور قاعدے دریافت کیے آج بھی اسکولوں کی اعلیٰ جماعتوں اور کالجوں میں وہی قاعدے پڑھائے جاتے ہیں. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. اب میں اس کے بعد محمد ابراہیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سائنسداں جو ان کا موضوع ہے جس سائنسداں پر ان کا مختصر حیات و خدمات کا جائزہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز مہمانان اعظام، مکرمی اساتذہ کرام، حاضرین مجلس، میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم میں آپ تمام حضرات کے روبرو ایک سائنسدان کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا نام تھامس الوا ایڈیسن ہے. حضرات گرامی، تھامس الوا ایڈیسن کی ولادت اوہیو کے میلان نامی قصبے میں سن 1847 عیسوی میں ہوئی تھی. ان کے متعلق ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی حقیقی سائنسدان نہیں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اسکولی تعلیم بھی فقط 3 ماہ حاصل کی. اس کے بعد ان کے استاد نے ان کو زرکند ذہن قرار دے کر اسکول سے نکال دیا. لیکن یہ ہمت نہیں ہارے، انہوں نے ایک کے بعد ایک نئی ایجادات کرنی شروع کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے 1000 سے زائد نئی ایجادات کر دی اور ایک اہم سائنسی دریافت بھی کی جس میں انہوں نے یہ بات واضح کی کہ خلا میں 2 ایسے تاروں کے بیچ جو ایک دوسرے سے چھوئے بغیر تنی ہوں، الیکٹریسٹی کا بہاؤ رک جاتا ہے. ایڈیسن کی اس ایجاد کو ایفیکٹ آف ایڈیسن کہا جاتا ہے. حضرات گرامی، ایڈیسن کی اولین ایجاد الیکٹرانک ووٹ ریکارڈر مشین ہے جو اس نے فقط 21 سال کی عمر میں تیار کر لی تھی. لیکن افسوس کہ یہ بالکل نہیں بکی. لیکن یہ ہمت نہیں ہارے، یہ ایک کے بعد ایک نئی ایجادات کرتے گئے. ان کی سب سے اہم ایجاد غالباً فونوگراف تھی جو انہوں نے اپنی زندگی کی 28 سال کی عمر میں تیار کی تھی، جس کو عام اصطلاح میں گراموفون بھی کہا جاتا ہے. لیکن دنیا کے لیے اس وقت ان کی سب سے اہم ایجاد الیکٹریسٹی کی مدد سے عملی طور پر دکھتا ہوا بلب تھا جو انہوں نے سن 1879 عیسوی میں تیار کیا تھا. اور آپ کی خاص جانکاری کے لیے بتاتے چلیں کہ اس بلب کو تیار کرنے میں وہ تقریباً 1200 دفعہ ناکام ہوئے اور اس پر لگ بھگ $40,000 خرچ ہوا، جو کہ اس وقت ایک خطیر رقم تھی. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایڈیسن دنیا کے عظیم ترین موجودوں میں سے ایک تھا. اس نے ان تمام چیزوں کے علاوہ ہالبورن وائرڈکٹ پاور اسٹیشن کے نام سے دنیا کا پہلا کوئلے سے چلنے والا بجلی گھر بھی قائم کیا، جہاں اس نے ایک اسٹیم ٹربائن کو چلانے کے لیے جو کہ 27 ٹن 125 ہارس پاور یعنی 93 کلو واٹ کا تھا کوئلہ جلایا، جس سے 110 وولٹ بجلی ڈی سی کے فارم میں جنریٹ ہوئی. یہی وجہ ہے کہ ایڈیسن کو اینٹونی وان لیوئنہاگ، افلاطون، الیگزینڈر گراہم بیل، میکس پلانک، الیگزینڈر فلیمی، ایزیکو فرمی، ایڈورڈ جینر، جان کیلوین، جیمس ردرفورڈ، گیگلیمو مارکونی اور ولیم ہاروے جیسے مشہور و معروف سائنسدانوں سے اونچا مقام دیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. عزیز طلباء، جو طلباء مہمانان کے سامنے تعلیمی مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور جو پہلے کر چکے ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. بس ہم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اپنے مہمانان کو زیادہ وقت نہ ان کا صرف کرائیں، اس لیے کچھ طلباء کو روکے رکھا تھا تاکہ مہمان کے سامنے ان کی اسپیچز، ان کی پریزنٹیشن وغیرہ آ جائیں. اگر ہم تمام بچوں کے مظاہرے اور تمام بچوں کی اسپیچز مہمانان کو سنانے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کے لیے بوجھ بن جائے گا.
और आपके लिए भी। लिहाजा जो बच्चे मेहमान के सामने अपना तालीमी मुजाहरा पेश कर चुके हैं और जिन्होंने पहले पेश किया है, वो तमाम बच्चे यकसा हैं, उनमें कोई तफरीक नहीं है। लिहाजा कोई बच्चा ये ना समझे कि हमको पहले बुलाया गया, शायद मेरे अंदर कमी है। कमी किसी बच्चे के अंदर नहीं है। आप सब बरतर हैं और एक शाहीन है जिनको बहुत ऊंची परवाज करनी है। मैं आप तमाम बच्चों के लिए बस एक शेर देता हूँ कि हसरत से आसमां की तरफ देखता है क्या, हसरत से आसमां की तरफ देखता है क्या, तेरी जमीन पे है महो फलक तलाश कर। लिहाजा आपकी जमीन पर तमाम चीजें हैं, जरूरत इस बात की है कि आपको अपनी उड़ान का अंदाजा लगाना है और अपनी कीमत आपको खुद पहचाननी है। अब मैं इसके बाद 2 प्रेजेंटेशन साइंस के मैं अपने तमाम मेहमानान की इजाजत से आपके सामने 2 प्रेजेंटेशन साइंस के पेश करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि मेहमानान के पास भी इतना वक्त नहीं है और ना दीगर असातिज़ा के पास कि एक प्रेजेंटेशन का वो जायजा ले। लिहाजा एक तस्वीर हम अपने प्रेजेंटेशन की मुख्तसर सी आपके सामने पेश करना चाहते हैं। उससे कबल हम ये बतलाते चले कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत तशरीफ ला चुकी है जिनके इल्मी कारनामे आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी उनका चर्चा किया जाता है। और वो ऐसी सादा शख्सियत और ऐसी हमदर्द शख्सियत है जिसका मुशाहिदा मैंने खुद किया है और उनसे मेरी मुराद मेरे उस्ताद और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर और मौजूदा वक्त में अरबी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मसूद आलम फलाही साहब हैं, जिनके इल्मी कारनामे किताबों की शक्ल में तहरीरों की शक्ल में मौजूद हैं। मैं हुजूर वाला का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ और इस महफिल में उनका खैर मकदम करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। और मैं उनके शान में बस इस शेर को पेश करना चाहता हूँ कि कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। और भरेंगी इनके बाद इनको मेरे बाद लाखों रंग से दुनिया, भरेगी इनको मेरे बाद लाखों रंग से दुनिया, खलाए छोड़ दी है मैंने कुछ अपने फसाने में। हजरत डॉक्टर मसूद आलम फलाही साहब का हम दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं और उसी के साथ साथ एक मेहमान हमारे बीच और मौजूद हैं जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और जिनके फलाही और तालीमी कारनामों में जो बहुत सरगर्म रहते हैं। उनसे मेरी मुराद जनाब फैसल सिद्दीकी साहब है जो AMP के यूपी इंचार्ज हैं और मिली और फलाही कामों में बहुत सरगर्म रहते हैं। मैं उनका भी इस्तेमाल लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।